پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا لقمان کہتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے اس نے۔ ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ میں 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ 10,000%۔ اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی۔ تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے، بہرحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں ہے، جی دنیا میں ہے، دریا بھی نہیں کرتے، سمجھ آئیے؟ جی دریا میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں، دریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے، تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس کے حرکت شروع کرتے۔ یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے آدمی۔ بلکہ بی بی فائزہ، جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے، میں کہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم، اچھی بہترین ٹرم جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی، وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے، یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر۔ ان لوگوں کو، ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھا ہے، میں مغرب کی نماز، عصر کی نماز فضل مسجد میں ادا کرتا تھا، مسجد فضل لنڈن میں، اور خلیفہ رابع رحمۃ اللہ جو تھے وہ آتے تھے نماز کے لیے، اور اکثر میں نے ندا کو اور عثمان کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اچھا، آپ نے بچپن میں دیکھا ہے؟ میں نے بچپن میں دیکھا ہے انہیں، میں بہت ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ تھا، بلکہ عثمان۔ آپ کی کیا عمر ہے اس وقت؟ میں تقریباً 49 سال میری عمر ہے، اور میرا سوال یہ تو تھا۔ آپ زیادہ بڑے تو نہیں ہیں بچوں سے میرے، نہیں، مطلب میرے عثمان اب 40 کیا ہے نا، ہاں جی تو آپ 9 سال بڑے ہوں گے اس سے۔ بالکل، عثمان بالکل جب آتے تھے نماز کے خلیفہ رابع کے ساتھ، تو ندا کو میں اکثر دیکھتا تھا ان کے ساتھ جب آتی تھی، میں مرزا لقمان کو بھی اس وقت دیکھتا تھا ان کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ رہتی رہی ہیں، اور مرزا لقمان بھی وہاں پہ تھے، تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کا جو ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو اس بات کا علم تھا، یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ندا کے ساتھ؟ توبہ کریں، اگر ابا کو ایک ڈراپ کا شک ہو جاتا نا، تو ابا اس آدمی کے ساتھ جو کرتے نا، وہ پھر دنیا نے دیکھنا تھا۔ ابا کے اندر تو اتنی زیادہ غیرت تھی جماعت کی لڑکیوں کے لیے، اپنی نواسی کے لیے وہ بداش۔ اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ مرزا لقمان نہیں، خلیفہ رابع کو ندا کے بارے میں ایک ہوتا نا، شوشے کا بھی شک نہیں تھا، شوشے کا بھی۔ یہ کون انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ ابا ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے، سارا دن دفتر میں ہوتے تھے، جماعتی مصروفیات میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو گھر کے اندر کوئی چیز بھی تو ایسی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ جب ابا گھر آتے تھے سب کو پتا تھا وہ گھر آ گئے، یعنی کھانے پہ ہی تو آتے تھے صرف، تو سارے الرٹ ہوتے تھے ان کے لیے۔ تو خلیفہ رابع کو الہام ہونا تھا کہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ مرزا لقمان صاحب کا کوئی ایسا کیریکٹر نہیں تھا کہ جو خلیفہ رابع کو ان کے کیریکٹر کے اوپر کوئی شک ہو،
जबकि पहले ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस जो जमात क्या के मुझे दोबारा बात करें? आपने निदा के मामले में पूछा है कि खलीफा राबी को उस पे शक था। मैंने उसको कहा है कि एक जर्रा भी शक नहीं था। अगर एक जर्रा भी अब्बा को सिर्फ शक भी होता ना, तो अब्बा ने इस आदमी को खत्म कर देना था। मतलब हमारी शादी 1 सेकंड के अंदर खत्म होनी थी, समझ आई है? और मैंने भी करनी थी, जाहिर है, खत्म बिल्कुल। और बच्चों को मिलने से रोकने के लिए अब सिंपल सी बात थी। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग इंसान का पूरा चल रहा होता ना, ऐसे इतने जानवर आदमी के साथ रहते हुए मैं खुद भी टॉर्चर हो रही थी। ठीक है, मैं कोई खुशबाश लड़की नहीं थी उस वक्त। और जब अब्बा, एक सिंपल तरीका था, इंग्लैंड में हम रहते थे, इंग्लिश नेशनल थे हम सारे, कि ऐसे आदमी ये बच्चों को मारा भी करता था। सिर्फ मैंने इसको पुलिस में जाके ये कहना था कि मुझे और मेरे बच्चों को अब्यूज करता है फिजिकली, यानी मार कुटाई, और वो उस आदमी का सड़क पे आना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद अच्छे आसान हल थे उस वक्त।